اچھا یہ جو حدیث ہے نا اس کو امام بخاری ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لا کر اس کے اوپر انہوں نے ٹائٹل باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہہ دے تو وہ کافر اور منافق نہیں ہوتا. سر یہ امام بخاری نے آپ کے سارے فرقوں کا مسئلہ حل کر دیا اس حدیث سے رزلٹ نکال کے. یار حضور کے زمانے میں بدری صحابی کو حضرت عمر منافق کہہ کے کفر نہیں لوٹ رہا اور حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں حضور نے کروائی کیونکہ انہوں نے صحیح رزلٹ نکالا تھا اپنی جگہ. نبی کے ساتھ غداری اور کیا ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو بینیفٹ دیا کہ یہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کے ایسے. تو سرکار آج اگر کوئی کسی صحابی کو گالی دے دے, ایون کسی صحابی کو کافر بھی کہہ دے تعویل کی غلطی کی وجہ سے, کفر نہیں لوٹے گا. وہ میری بات پکڑیے جی, ایک جگہ آپ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو کوئی کافر کہہ دے وہ کافر ہو جائے گا, دوسری جگہ کہتے ہیں نہیں ہوگا. جی حضرت ابو بکر کو اگر میں کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا کیونکہ میں انہیں مومن کامل خلیفہ راشد سمجھتا ہوں. لیکن جو نہیں سمجھتا, جس تک روایتیں ایسی پہنچی اسے تعویل کی غلطی لگی تو وہ اپنی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہے گا, اس پہ نہیں لوٹے گا. یہ بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں اور میں نے بخاری سے ثابت کر دی یہ بات. یہ پیورلی ٹیکنیکل علمی بحثیں ہیں, یہ وہ دقیق باتیں ہیں جو ان کے صرف مجتہدین کہا کرتے تھے اور یہ نقل کرتے تھے. ہم نے بچے کو سمجھا دیا یار یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اس کو سمجھ لو یہ حدیثیں ہیں, اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے. اب ان کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ ایڈی اوکی ہو گیا گلاں عام بندے نو انہیں سمجھاتی ہیں. وہ تو عام کسی مسلمان کو بھی آپ کافر کہتے ہیں تو کفر لوٹ جائے گا اگر آپ اسے مسلمان سمجھتے ہیں, صرف غصہ نکالنے کے لیے اپنے بکس کے اندر.